تمام تر تعریفات کے لائق اللہ سبحانہ عز و جل ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء فخر الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اقدس۔ اللہ سبحانہ عز و جل نے تمام انسانوں کے والدین جناب آدم علیہ السلام اور تمام انسانوں کی والدہ حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ اللہ سبحانہ عز و جل نے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں جی چاہے کھاؤ، لا تقربا هذه الشجرة، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو پھر نا انصافوں میں ہو جاؤ گے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، شیطان کا مقصد یہ تھا دلوں میں وسوسہ پیدا کر کے تاکہ وہ ان کے مستور پوشیدہ جسم کے حصوں سے لباس اتروا دے، اور ان کو بے لباس کر دے ایک دوسرے کے سامنے۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، اور آدم و حوا علیہم السلام سے اس شیطان نے یہ کہا، جو وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا وہ یہ ڈالا کہ تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں اسے کھا کر تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یہاں کہیں اسے کھا کر تم ہمیشہ ہمیشہ پھر جنتی ہی نہ رہو، تمہیں اس لیے منع کیا ہے۔ یعنی اس نے اکسایا، دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ تم فرشتے بن جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو، اس درخت کو کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ اور کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے منع کیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس شیطان نے، ابلیس نے جناب آدم اور حوا علیہ السلام کے سامنے اللہ کی قسم اٹھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر دھوکہ دیا، فریب کیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بدت لہما سوآتہما، جب ان دونوں نے وہ درخت جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا کھانے کو، چکھنے کو، اسے چکھ لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان کا جو مقصد تھا، جو پروگرام تھا اس کا، آدم و حوا علیہ السلام سے متعلق جو اس کا پروپیگنڈا تھا وہ پورا ہوا۔ بدت لہما سوآتہما، یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جلدی جلدی درخت
جو جنت کے درختوں کے پتے تھے وہ لے لے کر کے اپنی شرمگاہوں پر رکھنے لگے، جوڑ جوڑ یخصفان۔ وناداہما ربہما، ان کے رب نے انہیں پکارا اور کہا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَقُلْ لَكُمَا، اور کیا یہ بات میں نے تمہیں بتائی نہیں تھی کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، ان دونوں نے دعا کی کہ ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کھایا تو ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ پیش آیا جنت میں ہمارے ماں باپ کے ساتھ، آدم و حوا علیہم السلام کے ساتھ۔ شیطان نے اپنی دشمنی، جو اس نے کہا تھا کہ میں ہر طرف سے آؤں گا، اسے بہکاؤں گا اور اس کی اولاد کو بھی میں بہکاؤں گا، شیطان نے اپنی دشمنی کی ابتدا کی اور پھر وہ کام کیا جو اللہ رب العزت کا ناپسندیدہ، کہ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے بے لباس کرنے کا اس نے ارادہ کیا تھا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہیں اعتماد میں لینے کے لیے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا میں تمہارا خیر خواہ۔ چونکہ ہمارے ماں باپ آدم و حوا مومن تھے، ایمان والے تھے، اور مومن اللہ کے نام پر جو قسم اٹھائی جاتی ہے اس میں دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جب ایمان والے کے سامنے اللہ بزرگ و برتر کی کوئی قسم اٹھاتا ہے تو وہ تو چونکہ اللہ کی ذات کو دیکھتا ہے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو مومن ہیں اور وہ سادہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن شیطان خود بھی اور اپنی اولاد کے ذریعے بھی ایمان والوں کو ان کے سامنے خیرخوائی کی اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کر انہیں دھوکے میں رکھ لیتا۔ اب یہ جو لڑائیاں جھگڑے اتنے فتنے فساد ہیں اور ہر آدمی دین اور شریعت کا نام لے رہا ہے، تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے اور ایک خوبصورت راہ ان کے سامنے رکھ کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ الغرض اس سارے واقعے سے چند ایک باتیں مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان والوں کو شیطان وسوسے پیدا کر کے اور ان کے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھا کر انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور مومن دھوکہ کھا جاتا ہے کہ اس کے سامنے وہ شخصیت نہیں اللہ کی ذات ہوتی۔ دوسرا، شیطان کا بنیادی اور پہلا کام کیا تھا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ ان کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دو۔ اور یہ ننگیج، بے لباسی انسان کے اندر اللہ نے فطرتاً جو حیا رکھی ہے، شیطان اس کو نکالنا چاہتا ہے کہ یہ سارے بے حیا بن جائیں۔ لیکن انسان نے، چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت میں فطری طور پر ابتدانی گویا کہ اس کے خمیر میں ہی اللہ نے حیا رکھی ہے، تو آدم و حوا علیہ السلام کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے پہلی فکر انہیں کیا ہوئی کہ جنت کے درختوں کے پتے لے لے کر کے اپنے مستور حصوں کو، شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ یکسفان مانا گانٹنا، ایک کے ساتھ دوسرے کو ملا دینا، ایک دوسرے کے اوپر جوڑ جوڑ کر کے پتے رکھ رہے، یعنی خمیر میں، فطرت میں، مزاج میں، طبیعت میں اللہ نے حیا رکھا ہے۔
مثال دی جاتی ہے کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا ہی نہیں رہی تو پھر جو چاہے کر۔ یہ اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو بے حیا ہو جاتا ہے اور پھر اسے تحدیداً تنبیہاً اسے کہا جاتا ہے کہ جب تیرے اندر حیا ہے ہی نہیں ہے تو پھر تجھے روکنا ٹوکنا کیا معنی رکھتا ہے، لہٰذا پھر ساری راہیں کھلی ہیں بے حیائی کی، جو مرضی کر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ پہلے انبیاء کے کلاموں میں سے جو کلام لوگوں نے پایا ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلے گزرے، ان کی شریعتیں کئی تو منسوخ ہو گئیں احکامات، اور کئی باتیں باقی رہ گئیں، اور چلتے چلتے ہر نبی کی شریعت میں ایک بات چلتی رہی اور اس امت میں بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا ہی نہیں ہے تو پھر جو چاہے کر۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر شریعت نے حیا پر زور دیا ہے، شرم و حیا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، شرم و حیا کی راہ دکھائی ہے ہر شریعت میں، اور اس شریعت میں بھی بالاولا باقی احکامات میں رغبت دلائیے تو حیا کی دلائیے کہ انسان کو شرم و حیا کرنی چاہیے، اور جب کسی انسان کے اندر شرم و حیا نہیں ہوتی تو پھر ڈانٹ ڈپٹ کر اسے کہا جاتا ہے اگر تو بے حیا بن گیا تو پھر جو چاہ مرضی کر، تجھے سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا وہ خیر کو ہی لاتی ہے، یعنی جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے اس میں بلائی ہی بلائی ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں الحیاء خیر کلہ، کہ حیا مکمل طور پر وہ خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک انصاری اپنے ایک بھائی کو حیا کے متعلق واعظ نصیحت کر رہا ہے، وہ زیادہ شرم و حیا والا تھا، اس کو سمجھا رہا ہے کہ وہ اتنی شرم و حیا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جتنی تو کر رہا ہے، یہ وہ جس طرح سمجھایا جاتا ہے کسی کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا اور آپ نے فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو، کیونکہ حیا وہ ایمان ہے، یا حیا ایمان میں سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر جو حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، وہ ایمان میں سے ہے، کہ جس طرح انسان کا ایمان کسی انسان کو برائی سے روکتا ہے، انسان کی شرم و حیا بھی انسان کو قبیح اور برے اور ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اسی حالت پر چھوڑ دو کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان گنت بار درود السلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ کس قدر حیا والے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا من العذراء فی خدرہا، ایک شریف گھرانے کی نوجوان شرم و حیا والی لڑکی جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اس کی حیا پر، شرم پر دلالت کرنے والی ہیں کہ اس کا اتنا حیا نہیں ہوتا جتنے حیادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی ناپسندیدہ کام آپ کے سامنے ہوتا تو اس ناپسندیدگی کا اظہار ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیا کرتے تھے، اس کے تاثرات۔ میرے پیارے بھائیوں، فطرت میں حیا رکھ دی گئی ہے، اور اس کی دلیل ہمارے ماں باپ ہیں کہ شیطان نے جب ان کو بے لباس کیا تو سب سے پہلی فکر انہیں یہی ہوئی کہ
اپنے مستور پوشیدہ حصوں کو چھپائیں کہ حیا مانے ہے. جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے وہ گفتگو فحش نہیں کرتا. جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے وہ ناپسندیدہ کام کی طرف نہیں آتا. گزشتہ جمعہ سے بچوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. بچوں میں بچپن میں ہی شرم و حیا کا معدہ پیدا کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ رب العزت نے کچھ آداب سکھلائے ہیں کہ جو شرم و حیا پر مبنی ہے، اور بچپن میں ہی بچوں کے اندر حیا ہونی چاہیے اور بے شرم اور بے حیا نہ بن جائیں. کچھ اصول اللہ رب العزت نے بتائے ہیں. سورہ نور 18واں پارہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تمہارے غلام لونڈیاں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے. کون سے بچے؟ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، بلوغت سے پہلے. انہیں چاہیے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو اجازت لیے بغیر نہ داخل ہوں. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، جب آئیں تو اجازت لے کر کے آئیں. 3 اوقات ہیں. من قبل صلاۃ الفجر، پہلا وقت نماز فجر سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوسرا وقت دوپہر کا ہے، قیلولہ کا. ومن بعد صلاۃ العشاء، تیسرا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے. یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ تمہارے بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے وہ بھی جب آئیں تو اجازت لیے بغیر نہ آئیں. 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردہ کے ہیں. گھر میں خامن بیوی کا تعلق ہوتا ہے، وظیفہ زوجیت ہوتی ہے، اور ان 3 اوقات میں عموماً بالخصوص دوپہر کا وقت تضعون ثیابکم من الظہیرہ، انسان اپنا لباس اتارتا ہے، رات کو اپنا لباس اتارتا ہے. مبادا بے لباس ہو یا خامن بیوی کا باہمی تعلق زوجیت ہو، بچے اگر بغیر اجازت کے آ جاتے ہیں، ابھی بچپنا ہے، اس وقت جو منظر دیکھیں گے ساری زندگی ان کے ذہن میں رہے گا، اور اگر ابھی بے شرم اور بے حیا ہو گئے تو ساری زندگی بے شرم بے حیا رہے. ادب سکھلایا ہے، شرم و حیا پیدا کی ہے شریعت نے کہ بچہ بھی جب آئے، حالانکہ وہ بچہ ہے، ہم کہتے ہیں نہ سمجھ ہے. اس عمر میں ہم کہا کرتے ہیں کہ نہ سمجھ ہے، خیر کوئی بات نہیں، ماں باپ بھی فکر نہیں کرتے، اور عجیب و غریب کی گفتگو اور تعلق زوجیت بھی کہتے ہیں بچے ہیں. ہم جنہیں بچہ سمجھتے ہیں انہی کی تربیت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. آج ان کی آنکھیں جس منظر کو دیکھیں گی ان کا دماغ اسے محفوظ کر لے گا، اور پھر یہ بچہ بھی ان چیزوں کا اہتمام یا خیال نہیں کرے گا. تو یہ پوشیدہ کام، پوشیدہ باتیں جو شرم و حیا جن میں ہونا چاہیے، ہمیں وہ کام بچوں سے بھی پوشیدہ رہنا چاہیے، اور ایسے حالات میں بچوں کو بھی جب آئیں وہ بھی اجازت لے کے آئیں، یہ سکھانا چاہیے. بچوں کو بچہ ہی نہیں سمجھنا چاہیے اور ان سے توجہ نہیں ہٹانی چاہیے. بچوں کا ذہن پختہ بھی ہوتا ہے اور یاد رکھنے والا بھی ہوتا ہے. تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اگر بچے بھی گھر میں داخل ہوں تو اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لیکن یہ بچے جب بلوغت کے پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو پھر جس طرح بڑے اجازت لے کے آتے ہیں، یہ بھی اجازت لیے بغیر نہ آئیں۔ پہلے تو صرف 3 اوقات ہیں، باقی اوقات میں اجازت ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ اکثر گھروں میں آنے جانے والے ہیں، اپنا گھر جو ہے یا دوسروں کے گھروں میں بھی۔ الغرض، یہ شرم و حیا سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آداب بتلائے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح وہ حدیث اکثر آپ لوگوں نے سنی اور بیان بھی کی گئی، کہ بچہ جب 7 سال کا ہو، اسے نماز کا کہو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے اگر نہ پڑھے تو سختی سے پڑھاؤ، مار کر پڑھاؤ۔ اسی حدیث کا آخری حصہ یہ ہے، وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اب ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ شرم و حیا سکھلائی جا رہی ہے۔ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر بھی الگ کر دو۔ اب گھر میں بہن بھائی آپس میں اکٹھے نہ سوئیں، انسان ہے نا۔ جوں جوں یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کے جسم میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں کا خیال کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے بچوں کو احساس دلائیں اور ایسی انداز میں تعلیم دے کہ شرم و حیا بھی برقرار رہے اور ان تک اس جسم کے اندر آنے والی جو تبدیلیاں ہیں اس سے آگاہی بھی حاصل ہو۔ بچوں کو بتانا چاہیے کہ تیرے جسم کا کتنا حصہ وہ شرمگاہ میں داخل ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک تیرے جسم کا وہ حصہ ہے جس کو چھوا نہیں جا سکتا، یہ شرمگاہ ہے۔ ویسے تو بچوں کو پیار اور شفقت کے حوالے سے انسان پیار کر سکتا ہے، اور پیار سے بچوں کو جو بات سمجھائی جاتی ہے، بحمداللہ بچے قرب ہونے کی وجہ سے جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، باپ کا پیار اپنے بچے کو، چچا کا اپنے بھتیجے کو، ماموں کا اپنے بھانجے کو، دادا کو اپنے پوتے کو، نانا کا اپنے نواسے کو، یہ پیار کچھ اور ہے۔ لیکن کوئی غیر پیار کرتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ البتہ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کا حصہ یہ بچے کو احساس دلا دینا چاہیے، شرم و حیا ملحوظ رکھتے ہوئے بچے کو سمجھا دینا چاہیے کہ بیٹا یہ حصہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک تیرا حصہ یہ تیرے سطر میں داخل ہے، لہذا کوئی اس جگہ کو ہاتھ نہ لگائے، تاکہ ذہنی کوئی مریض بچے کے سطر تک ہاتھ نہ پہنچا سکے، بچے کو خود احساس ہو کہ یہاں کسی نے ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اللہ اللہ، یہ خرابیاں بچپن سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ مخلوط تعلیمیں ہیں، سیٹ کے ساتھ سیٹ ملی ہوئی ہے لڑکے اور لڑکی کی، یا گھروں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ ایک منظر ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں، اولاد بھی بیٹھی دیکھ رہی ہے، شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ ہم خود ہی بچپن میں بچوں کی شرم و حیا کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ بچے کے پیشانی کو آپ چھو سکتے ہیں، بوسہ دے سکتے ہیں، بچے کے گالوں پر آپ ہاتھ پھیر سکتے ہیں، لیکن ناف سے اوپر اوپر تک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، ثم خرج الی اہلہ، نماز کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلے، میں بھی ساتھ ہو گیا۔ آپ جو باہر نکلے، فاستقبلہ ولدان، سامنے سے بچے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بچے کے گال پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ، ہر ایک بچے کے پر باری باری اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ جابر بن سمرہ جو ساتھ تھے فرمانے لگے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گالوں پر بھی ہاتھ پھیرا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جس طرح ابھی عطر کے ڈبے سے آپ نے ہاتھ نکالا۔ تو گالوں پر
بچے پر شفقت کرتے ہوئے آپ ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ ابو محذورہ صحابی رضی اللہ عنہ جو مکہ میں مسجد حرام کے مؤذن تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین سے جب واپس آ رہے تھے، ہم راستے میں بیٹھ گئے، میرے ساتھ کچھ اور لڑکے تھے۔ فرماتے ہیں میں ان دنوں مسلمان نہیں تھا، کفر میں ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ٹھہرے، مؤذن نے اذان کہی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ٹھٹھا کرتے ہوئے مذاقن، جس طرح بچے نقل اتارتے ہیں، ہماری نقل اتارنی شروع کر دی اذان کی، اور میری آواز سب سے اونچی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بندوں کو، کچھ آدمیوں کو ہماری طرف بھیجا، وہ ہمیں پکڑ کر لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں بٹھلا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے اونچی آواز کسی کی تھی؟ میں سن رہا تھا، کون تھا وہ؟ فرماتے ہیں سب نے میری طرف اشارہ کیا کہ اس کی آواز سب سے اونچی۔ ابو محذورہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو بھیج دیا اور مجھے روک لیا۔ آپ نے فرمایا اٹھ اذان کہہ، اٹھ اذان کہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود اذان کی کلمات پڑھائے، سکھلائے۔ کہتے ہیں اس وقت میری حالت یہ تھی کہ ماننا مجبوری تھی میری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا حکم انتہائی برا تھا میرے سامنے، لیکن میں مجبور تھا۔ کہتے ہیں کہ اذان کہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہہ چکا، آپ نے فرمایا پھر پلٹ کر کے اونچی آواز سے دوبارہ فرماتے ہیں اشہد اللہ سے میں نے شروع کیا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ تک دو دفعہ، یوں گویا کہ چار کلمات ہو گئے اونچی آواز سے۔ اس اذان کو ترجیح والی اذان کہتے ہیں، جس میں شہادتین کو پلٹایا جاتا ہے، اور یہ مسنون ہے، کئی لوگوں کو علم نہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اذان کہہ چکا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تھیلی مجھے ہاتھ میں دی، اس میں چاندی پڑی ہوئی تھی۔ پھر میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر میرے منہ پر لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر، اور پھر میرے کلیجے پر ہاتھ رکھا، یہاں تک کہ میری ناف تک لے آئے۔ فرماتے ہیں ساتھ پھر دعا دی، بارک اللہ لک و بارک علیک، ابو محذورہ اللہ تجھے برکت دے اور تیرے اوپر بھی برکت کرے۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تو میں نے اپنے سینے میں جو ٹھنڈک محسوس کی، فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو میری حالت یہ تھی کہ اللہ کے رسول سے زیادہ برا شخص کوئی نہیں تھا، اللہ کے رسول کے حکم سے زیادہ برا حکم کوئی نہیں تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ اب آپ کی ذات سے زیادہ اچھی شخصیت کوئی نہیں تھی، اور آپ کے حکم سے زیادہ محبوب حکم میرے لیے کوئی نہیں تھی۔ بس ادھر چند لمحے تھے جنہوں نے ابو محذورہ کی قسمت کو بدل کر کے رکھ دیا، اور ابو محذورہ پھر فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کا مسجد حرام کا مؤذن مجھے مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہم نے تجھے مؤذن مقرر کر دیا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ شفقت کے طور پر اگر کوئی شخص بچے کی پیشانی پر یا اس کے سر پر یا اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے تو رکا جا سکتا ہے، لیکن انتہا اس کی بھی ناف ہے، یہ نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ ناف کے نیچے کیا ہے؟ شرمگاہ ہے۔ نماز میں یہ ہاتھ باندھو، اوپر ہی کر کے باندھا کر۔ خیر یہ تفصیلی بات نہیں۔ اللہ ربی ولا اشرک بربی احد۔ بچوں کو بوسہ دیا جا سکتا ہے بطور شفقت کے، لیکن بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دو، یہ احساس بیدار کر دو کہ بیٹا تیری ناف سے لے کر تیرے گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے یہ مستور رہنا چاہیے، اس پر کسی کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ شرم و حیا والی باتیں بچوں کو سکھا دیں۔ ایسے اور کئی مسائل ہیں، بچوں جو بڑے ہوتے ہیں جسم کے اندر تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہو جاتی ہیں، بچوں کو
کسی نہ کسی ذریعے سے شرم و حیا کو ملحوظ رکھتے ہوئے سکھانا چاہیے. وہ نہ ہو بڑے ہوتے تک انہیں پتہ ہی نہ چلے، جمعہ کی نماز بھی عام روایتی انداز میں پڑھ لیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہو، اور نماز کے بعد مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں، جی میری تو یہ حالت تھی، رات کو مجھے غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی لیکن کیا نہیں، شاید میرا روزہ ہی نہ ٹوٹ جائے نہانے سے، اور اس ناپاکی کی حالت میں مسجد میں بھی آ گیا ہے، جمعہ میں پڑھ لیا اور روزہ بھی رکھا ہوا. ایسی لا علمی نہ ہو. ایسا واقعہ ہوا ہے، اس لیے میں یہ اشارتاً کہہ رہا ہوں. اور بے شمار ایسے افراد ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں مسائل. یہ بنیادی مسائل ہیں. ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن میں ہی بچوں کو جو ان کے اندر جسمانی تبدیلیاں اور تغیرات آتے رہیں ان کو آگاہ کرتے رہیں. اگر کوئی شخص قابل اعتبار ہے جو اس قسم کے مسائل بسا اوقات والدین کہتے ہیں جی ہم تو اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتے. پہلی بات تو یہ ہے، اولین ترجیح یہی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس قسم کے مسائل سکھلائیں کہ بھائی جب تو بالغ ہو جاتا ہے، اب بسا اوقات تیرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ تجھے غسل کی ضرورت پڑتی ہے، تو نے کیا کرنا ہے اس وقت. یہ ساری باتیں بچپن سے متعلقہ ہیں، اس سے پہلے بچے کو آگاہی ہو جانی چاہیے. اللہ ربی. تو ان دین نے ہمیں شرم و حیا سکھلایا ہے اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ والذین لم یبلغوا الحلم، وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ان کو بھی آداب سکھلا دینے چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. میرے پیارے بھائیو، ان آداب کے ساتھ ساتھ اور کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن میں ہی اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بچوں پر توجہ دیں اور خاص توجہ دیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے بڑے ہو کر کے بھی شرم و حیا والے رہیں تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داری کا خوب احساس کرنا چاہیے. اگر ہم آج احساس نہیں کریں گے تو پھر کل بڑے ہو کر اگر بچے بے حیا بنیں یا ہم اپنے ساتھ بٹھا کر ایسے مناظر ان کے سامنے لائیں کہ ہم بچوں کی پرواہ ہی نہ کریں. آج ہر گھر کے اندر ٹیلی ویژن موجود ہے، ہر گھر کے اندر دیگر اور کئی ذرائع موجود ہیں. ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے اس معاملے میں کہ کہیں کوئی ایسا فحش منظر ہم دیکھیں یا ہماری اولاد دیکھیں، کل اگر بے حیا ہو جائیں تو پھر وہ اپنی کوتاہی اور اپنی غلطی اس کا بوجھ بچوں پر ہم نہ ڈالیں. یہ ناانصافی ہوگی، یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی اگر ہم اس کا بوجھ بچوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ عز و جل سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے اور ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور اپنے بچوں پر توجہ دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.